بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، رافضیوں کے نام نہاد مناظر نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کی جہالتوں کے بارے میں ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر کئی ثبوت فراہم کیے ہیں کہ یہ شخص انتہائی جاہل ہے۔ نہ اس جاہل انسان کو دنیاوی تحقیقات کا علم ہے اور نہ ہی اس کو اسماء الرجال کی کوئی خبر ہے، نہ ہی یہ تاریخ و سیر سے کوئی آگاہی رکھتا ہے۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ عربی مدارس میں زیر تعلیم رہنے کے باوجود، جیسا کہ شنید ہے، یہ شخص عربی زبان تک صحیح جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکا اور اس کا اس کو علم حاصل نہیں ہو سکا، جبکہ اس کی ویڈیوز دیکھنے سے واضح اور عیاں ہوتا ہے کہ یہ شخص جب شوخیاں مار رہا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ملا باقر مجلسی کی پیدائش کا ذریعہ ہی یہ شخص بنا ہو۔ آج ہم اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے اس کی ایک اور ویڈیو جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، جس میں اس نرجسی رافضی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین و تضحیک کرتے ہوئے اور کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ پہلے اس کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر چند باتیں فقیر عرض کرتا ہے۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول اني لخائف ان اسأل عما بك دلال دلال خچروں کا جو دلال کہتا ہے عمر بن الخطاب کا طریقہ کاری ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اونڈ کے پچھلی والی شرمگاہ میں داخل کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے ڈر ہے کہ اللہ روز قیامت مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ کسی نبی کا سیرہ ہے، یہ کسی عاقل کا، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے؟ وہ بھائی تجھے اس کے اونٹ کے پیچھے والے سوراخ میں کیا ملنا ہے؟ جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے اس کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا۔ اس نرجسی رافضی نے جو گستاخی کی ہے اس پر مسلم امہ کو تعجب اور دکھ ضرور ہوا ہوگا، مگر جنہوں نے کتب روافض کا مطالعہ کیا ہے انہیں اس بات کا خوب علم ہے کہ ان کی گستاخیاں فقط خلفائے ثلاثہ تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور امہات المؤمنین اور خود ائمہ اہل بیت کی بھی لرزہ خیز توہین اور گستاخیاں ان کی کتب میں موجود ہیں۔ بہرحال اس نرجسی شخص نے جو حوالہ دیا ہے اس حوالے کے اندر عربی زبان کا ایک لفظ دابرہ آیا ہے، جس کا معنی ہے زخم، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں استعمال ہونے والے، جنگوں میں جانے والے یا ویسے جو اونٹ زخمی ہو جاتے تھے تو آپ ان اونٹوں کو جو ہے وہ چیک کرتے اور ان کا چیک اپ کرتے ہوئے آپ ان سے نفرت نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کا علاج معالجہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تصور کرتے، ذمہ داری سمجھتے تھے۔ مگر اس رافضی گدھے نے اس لفظ دابرہ، جس کا معنی زخم ہے، اسے اپنی گھنونی ذہنیت کی بنا پر پچھلی شرمگاہ بنا دیا، جس سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق پچھلی شرمگاہ میں لطف اندوز ہونا جائز ہے، یعنی دوبر زنی کرنا رافضی ملاؤں میں جائز ہے۔ کسی اور ویڈیوز کے اندر
ہم اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الحال اس نرجسی رافضی نے جو اعتراض کیا ہے، اس میں وارد لفظ دابرہ کا معنی سب سے پہلے چند کتب سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن سیدہ مرسی، جن کا وصال 458 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں المحکم والمحیط الاعظم، جلد 9 ہے، صفحہ 314 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی یہ شائع شدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ والدبرۃ کرہۃ الدابۃ والبعیر، یعنی دبرہ جانور، اونٹ وغیرہ، ان کے جو پشت پر زخم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے امام مجد الدین ابن اسیر جزری علیہ رحمہ، جن کا وصال 606 ہجری ہے، آپ اپنی اس کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والآثار کے اندر، جلد 2 ہے، صفحہ 57 ہے، المکتبۃ الاسلامیہ سے یہ شائع شدہ ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الدبر بالتحریک الجرح الذی یکون فی ظہر البعیر، فرماتے ہیں کہ دبرہ کیا ہے؟ الجرح الذی، وہ زخم، یکون فی ظہر البعیر، جو اونٹ کی پشت پر ہوتا ہے اس کو دبرہ بولا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے لغت کے مشہور و معروف امام ابن منظور ابو الفضل افریقی علیہ رحمہ، جن کا وصال 711 ہجری ہے، آپ اپنی مشہور زمانہ اس کتاب لسان العرب کے اندر جلد 4 صفحہ 273 دار صادر بیروت سے جو شائع شدہ ہے، آپ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ الدبر بالتحریک الجرح الذی یکون فی ظہر الدابہ، فرماتے ہیں کہ دبر وہ زخم ہے جو جانور کی پشت پر، جانور کی پیٹھ پر ہوتا ہے، اس کو دبرہ بولا جاتا ہے۔ یہ عام لغت تھی۔ اب آئیے، یہ شیعہ امام ملا باقر مجلسی، اس کی یہ کتاب ہے، یہ بحار الانوار، جس کی جلد جو ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ کے اندر جلد نمبر 14 ہے، صفحہ اس کا 482 ہے، اور دارالکتب الاسلامیہ تہران سے یہ شائع شدہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے کہ وَالدَّبَرُ بِالتَّحْرِيكِ الْجَرْحُ الَّذِي يَكُونُ فِي ظَهْرِ الْبَعِيرِ، کہ دبر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹ کی پشت پر، اونٹ کی پیٹھ پر جو زخم ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حسن اللہ یاری، اس نے کیا کیا کہ اسی لفظ کا معنی بگاڑتے ہوئے اس نے جو ہے اس کو پچھلی شرمگاہ کر دیا۔ اگر یہی اس کا معنی ہے اور یہی اس کا مفہوم ہے تو میں چند چیزیں جو ہے حسن اللہ یاری اور رافضیوں کے پیش نظر، رافضیوں کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کر کے بتائیے کہ کیا یہاں بھی وہ مراد پچھلی شرمگاہ لیں گے یا یہاں کچھ اور مراد لیا جائے گا؟ قطب شیعہ میں سے یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے قرب الاسناد، جس کے ساتھ الجعفریات شائع شدہ ہے، اور یہ اس کا صفحہ ہے 99، باب الریا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں، اور اس کی بسند بیان کرنے کے بعد، یعنی میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے اس کا صفحہ 99 ہے، عراقی جو نسخہ ہے اس کا صفحہ 125 ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا قد دابرت جبہتہ، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی پیشانی پر جو ہے وہ زخم کا نشان تھا۔ جب زخم کوئی بنتا ہے، زخم بننے کے بعد
وہ زخم جب درست ہونے کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ پیشانی کے اوپر بالخصوص زیادہ سجدے کرنے والے یا عام طور پر جو نمازی حضرات ہیں، آپ احباب نے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشانات دیکھے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی لفظ دابرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتب شیعہ میں جعفریات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا جس آدمی کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا، یا جس آدمی کی پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے نشان بنا ہوا تھا، تو یہ دابرت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ یہاں پیشانی پر، کیا کسی کی شرمگاہ پیشانی پر ہوتی ہے؟ یہ حسن اللہ یاری کو کوئی نئی مخلوق نظر آ گئی کہ جن کے دابرت جبہتہ یعنی ان کی پیشانیوں پر اس کو ان کی شرمگاہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کتب شیعہ کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طریقے گستاخی قرار نہیں پائے گی کہ ایک چیز کا جو ہے وہ معنی کچھ ہے اور یہ اس کا معنی کچھ اور مراد لے رہا ہے؟ اور اسی طریقے یہ میرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 86 ہے، المکتبۃ الاسلامیہ تہران کی یہ شائع شدہ ہے، اس کی یہ جلد 86 کے اندر جو ہے اس کا صفحہ ہے 217، اس کے اندر بھی اسی کو جو ہے یعنی یہ روایت نوادر راوندی کے حوالے سے، اور نوادر راوندی اگرچہ یہ تحقیق کرنے والوں نے بہار الانوار پر جس نے بھی تحقیق کی یا جس نے بھی یہ شائع کروائی اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ اصل مصدر جو مطبوع ہے اس کے اندر میں نے نہیں پایا، مگر یاد رکھیں کہ 237 صفحہ ہے نوادر راوندی کا جس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا دابرت جبہتہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی پیشانی پر جو ہے وہ زخم کا نشان تھا۔ کیا یہ حسن اللہ یاری اور دوسرے روافض اس کو اسی معنی کے اندر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ علیہ اعوذ باللہ تعالی کیا دیکھنے والا وہ قرار دیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ ملا باقر مجلسی کیا کہہ رہا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قال ان نہایا، کہ نہایا کے اندر یہ کہا گیا ہے کیا کہ الدبر بالتحریک الجرح الذی یکون فی ظہر البعیر، کہتا ہے کہ دابرہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اونٹ کی پشت پر زخم ہوتا ہے اس سے مراد یہ زخم ہے، نہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ پچھلی شرمگاہ اس سے مراد لی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے یہ میرے پیش نظر جو ہے وہ ایک یہ الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، یہ الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، انتشارات اسلامیہ خیابان یہ شائع شدہ ہے، جس کے ساتھ ترجمہ فارسی کا ترجمہ بھی جس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ شیخ مفید شیعہ کیا لکھ رہا ہے، ذرا غور کرنا کہ یہ تمہارا ترجمہ کیا ہر جگہ تم یہی اس کا ترجمہ یہی معنی کرو گے؟ اگر یہی معنی ہے تو امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیخ مفید نے ایک طویل روایت جو بیان کی، اس طویل روایت کو ذکر کرنے کے بعد شیخ مفید یعنی اسی روایت کے اندر شیخ مفید کہتا ہے تو یہ شیخ مفید الارشاد کے اندر جو ہے وہ جس کے ساتھ ترجمہ اور شرح فارسی کی موجود ہے، انتشارات اسلامیہ سے یہ شائع شدہ ہے، اس کے اندر جو ہے شیخ مفید نے ایک طویل روایت بیان کی۔ اس طویل روایت کو بیان کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ہی وہ شیخ مفید کیا بیان کر رہا ہے کہ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیخ مفید نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس کو کیا، وہ روایت بیان کی کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ طویل عبادت کرتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، فرمایا اس کے اندر جو ہے استغراق کے عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی کے اوپر جو ہے وہ نشانات پڑ چکے تھے اور گریہ زاری وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا تھی، اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یہ شیخ مفید جو روایت بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ وَقَدْ اصْفَرَّ لَوْنَهُ مِنَ السَّحْرِ، کہ حضرت
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جو ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ پہنچے تو کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وَفَرَآهُ قَدْ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّحْرِ، کہ جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کی رنگت بیداری کی وجہ سے جو ہے وہ پیلی ہو چکی تھی۔ وَقَدْ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّحْرِ وَرَمِدَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ، اور رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اور وَدَابِرَتْ جَبْهَتُهُ، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اور سجدوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر گہرے نشانات بن چکے تھے۔ کیا یہ دابرت جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اس نرجسی رافضی نے گستاخی اور توہین کرتے ہوئے اس لفظ کو حقیقی معنی سے پھیر کر باطل معنی کی طرف کیا ہے، کیا یہاں بھی یہ نرجسی رافضی جو ہے وہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے ہی منسوب کریں گے؟ کیا وہ ان کی بھی گستاخی گوارا کریں گے؟ تو اس کے اندر یہ الارشاد کے اندر شیخ مفید کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت امام علی بن حسین یعنی زین العابدین کے متعلق جو روایت کے اندر شیخ مفید نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ کہتے ہیں کہ میرے باپ یعنی سیدنا امام محمد باقر کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ پیلی بیداری کی وجہ سے پیلی ہو چکی تھی، اور ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے آہو زاری کی وجہ سے اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ تو وَدَابِرَتْ جَبْهَتُهُ، اور سجدے کثرت سجود کی بنیاد پر، یہ ہے اس کا معنی کہ کثرت سجود کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی پیشانی پر گہرے نشانات بن چکے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہی روایت جو ہے یہ اس کے اندر یہ بہار الانوار جو ہے اس کی یہ جلد 26 ہے، المکتبۃ الاسلامیہ سے یہ شائع شدہ ہے، اس کا صفحہ یہ 75 ہے۔ اس کے اندر یہی ملا باقر مجلسی نے اسی روایت کو بیان کیا کہ وَقَدْ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّحْرِ وَرَمِدَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ وَدَابِرَتْ جَبْهَتُهُ وَانْخَرَمَ أَنْفُهُ مِنَ السُّجُودِ، یعنی اسی روایت کو تو اب یہ جو ہے یہ نرجسی رافضی بتا یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کی پیشانی کے اوپر علیہ اعوذ باللہ تعالیٰ تیرے گندے ذہن کے مطابق کیا ہوگا؟ وہ زخم ہے، وہ نشان ہے جو زخم زیادہ دیر کوئی چیز کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ رہے اور اس کے بار بار ٹچ ہونے کی وجہ سے وہاں جو نشان بن جاتے ہیں، اس سے وہ زخم بھی مراد ہے، اور ایسا زخم بھی کہ زخم ہونے کے بعد جب اس کا وہ زخم بھر جاتا ہے اور اس زخم بھر جانے کے بعد اوپر اس کی جلد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سفیدی اور سرخی سی آ جاتی ہے، تو اس موقع پر بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اگر اس کو دباتا ہے، اس کے دبانے کی وجہ سے جو ہے اس کو درد اگر محسوس ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زخم کچا ہے، اگر درد محسوس نہ ہو تو وہ زخم جو ہے اس کو کہتے ہیں زخم پک گیا۔ تو ایسے ان اونٹوں کی جو کیفیت ہوتی تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چیک کرتے تھے، نہ کہ تیری گندی ذہنیت نے جو بیان کیا ہے آپ وہ کرتے تھے۔ تو آؤ یہ دوسری اگر اسی طرف تم آتے ہو تو آؤ ایک اور حوالہ یہ میرے ہاتھ کے اندر الفروع من الکافی ہے، اس الفروع من الکافی کے اندر بتاؤ پھر جو ہے امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ائمہ اہل بیت یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں، فقط تیری گندی ذہنیت کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوا، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد جو ہے وہ 3 اور 5 جس کے اندر ہیں، وہ جلد اس کی صفحہ 1057 ہے اور حدیث کا نمبر 7314 ہے، یعنی 7314، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ سے سوال ہوا سأل ابو عبد الرحمن ابا عبداللہ عن المحرم یعالج دبر الجمل۔ دیکھو یہ لفظ کہ اونٹ کا زخم مراد ہے، کیا ان کا علاج جو احرام کی حالت کے اندر ہو کیا وہ اونٹ کے زخم کا علاج کر سکتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، تم کیا کہو گے امام جعفر صادق سے
کہ انہوں نے کس بارے میں ان سے سوال ہوا اور انہوں نے کیا اس کا جواب دیا۔ ارے رافضی ذرا غور سے سن، یہ کتاب ہے، یہ وسائل شیعہ ہے، اس کی جلد میرے ہاتھ کے اندر 4 ہے اور اس کا صفحہ جو ہے یہ 793 ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر 17,033 ہے اور اس کے اندر بھی یہی چیز سالہ ابو عبد الرحمن ابا عبداللہ کے انل محرم جو وہی روایت اس نے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہاں تم کیا کہو گے؟ تو عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں کہ یہ لفظ دبرہ کتب شیعہ میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ نرجسی رافضی وہاں کیا معنی مراد لے گا؟ اگر اس جاہل حسن اللہ یاری کا ترجمہ اور اس کا معنی قبول کر لیا جائے تو امام زین العابدین کی پیشانی مبارکہ کی کتنی بڑی گستاخی لازم آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے وہ جو ہے الجعفریات سے ایک روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ایسے آدمی کو کہ جس کی پیشانی پر جو ہے وہ نشان تھا سجد و کثرت سجود کی بنیاد پر، ایسا نشان، اس نشان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کتنی گستاخیاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور محترم سامعین و ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ یہ جاہل آدمی ان شیعہ روایات کو پڑھتے ہوئے اور ان میں موجود لفظ الدبرہ کا مفہوم و مطلب بھی وہی توہین امیز ہی لیتا ہوگا، کیونکہ اس جاہل کو لغت کا تو علم نہیں ہے، جس طریقے یہ تحقیقات جدیدہ سے لا علم ہے، جس طریقے یہ اسماء الرجال جو ہے اس سے ناواقف ہے، جس طریقے یہ تاریخ و سیر سے آگاہ نہیں ہے، اسی طرح لغت عرب کا بھی اس کو قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، کیونکہ اگر ایسا کرتا تو اس کے یہ اسماء یعنی اگر صورتحال ایسی ہوتی کہ اس کو علم ہوتا تو یہ کبھی اس کا معنی جو ہے وہ ایسے نہ کرتا، کیونکہ اس کو علم ہوتا کہ یہی معنی آئمہ کی طرف بھی لوٹایا جائے تو پھر کتنی گستاخی لازم آئے گی، اور یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی جہالت کے باعث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پیشانی امام زین العابدین کے لیے بھی ایسی گستاخانہ معنی جو ہے وہی استعمال کرے گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والے سوال کے جواب میں یہ ادھر بھی جو ہے وہ یہی کیا استعمال کرے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ شیعوں کے اس نام نہاد، رافضیوں کے اس نام نہاد مناظر نرجسی رافضی کو لغت کا بھی علم نہیں ہے، یہ جاہل مطلق ہے، چونکہ اس کو زخم اور دبر میں فرق جو ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی اسے یا اس کے خاندان کو جو ہے وہ کوئی زخم لگتا ہوگا تو یہ اس کا علاج پھر اپنی دبر میں ہی کرواتے ہوں گے، کیونکہ ان کے نزدیک زخم کا مطلب یہی ہے بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کرنی جیسی کہے ویسی سنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔